اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سے دعا مانگے میرا دین مکمل، اللہ آپ کا دین مکمل کرے، سب کا دین مکمل کرے، سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ موت دے اور مدینہ منورہ موت دے. اللہ کی رحمت ہے تو آپ اللہ کے گھر میں آئی ہیں اور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں. مدرسے کی تعمیر ہم کر رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے. بھئی یہ اللہ کے جتنے کام ہیں نا وہ اللہ ہی کرتے ہیں. مسجد بنانی ہو، مدرسہ بنانا ہو، کوئی شفا خانہ بنانا ہو، یتیم خانہ بنانا ہو، کوئی فلاحی ادارہ بنانا، بس نیت کر کے شروع کر دو. باقی اس کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. جس کا گھر ہے وہ مدد کرتے ہیں. ایسی جگہ سے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. عمرے کے بعد لوگ دعا کا کہتے ہیں. بالکل یہ حدیث میں ہے کہ جب عمرے والا یا حج والا واپس آئے وہ سب سے پہلے گھر میں نہ جائے، محلے کی مسجد میں بیٹھے اور لوگوں کے لیے دعا کرے. اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے کہیں کہ وہ دعا کرے. اس وقت وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس سے دعا کرانا بالکل جائز ہے. ایک مکان ہم نے خریدا اور ستیلی والدہ کے نام کر دیا. ان کی وفات ہو گئی. ہم 4 بہن بھائی ہیں، والدہ کے بہن بھائی بھی، وہ اب اس کی وراثت ہے، اس کی اولاد کو ملے گی. آپ نے تو اس کو دے دیا، پھر آپ اس کے وارث کیسے بن رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ بہنوں کو رشتہ پردے کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اس لیے رشتے نہیں آتے. یعنی مقصد ہے کہ پہلے بے حیا بنو پھر رشتے آئیں گے. یہ اچھی ہدایت ہے بہنوں کو کہ فیشنیبل بنو، ایسے رشتے پر لعنت بھیجو جو شریعت کے حکم سے نکال کے ملے. ٹوپی کے بغیر نماز ہو سکتی ہے، قمیض کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. صرف چادر باندھے ہوئے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ مسئلہ کہیں نظر نہیں آیا کہ ہو تو پھینک دو. آج کا رواج ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی مردہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اللہ کے بندے سر ننگی نماز پڑھنا سنت ہے کہاں کہ تم زندہ کر رہے ہو؟ سنت وہ ہے جس پر حضور کا عمل ہو. حضور کا عمل تو ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھ کے نماز پڑھنے کا ہے. تم کون سی مردہ سنت کو زندہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو خواب میں طلاق دے دی. خواب کی طلاق نہیں ہوتی، فکر نہ کرو تمہارے گلے میں ہے. اب تم خواب دیکھنا بھی چھوڑ دو. کچھ لوگ عید میلاد مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے. امام ترمذی نے لکھا ہے، کسی میں بھی نہیں لکھا، ان نے کوئی پتہ نہیں، کوئی نئی ترمذی ڈھونڈی ہوگی ورنہ سنن ترمذی میں تو نہیں ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی. طواف جتنا کعبے کے قریب ہو کے کریں گے زیادہ ثواب ہے. طواف میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، اس کے لیے دعا کریں. تو حنفی مسلک میں 3 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے. بلکہ جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں سب 3 رکعتیں پڑھتے تھے. اور بی بی عائشہ بھی یہی فرماتی ہے کہ حضور پاک جو ہے 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں. بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، 1 رکعت پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، لیکن وہ درمیان میں فصل کرتے ہیں اور حنفی حضرات وصل کرتے ہیں، فاصلہ نہیں کرتے ہیں.
تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، لیکن جمہور کے دلائل یہی ہیں کہ 3 رکعتیں مل کے پڑھے اور آخر میں سلام۔ اگر ایک بات یہ ہے کہ اگر وتر 1 رکعت ہوتے تو حضور 3 صورتیں نہ سکھاتے نا، کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ جب وتر ہی 1 ہے تو 3 صورتیں سکھلانے کا کیا فائدہ؟ تو معلوم ہوا کہ وتر 3 ہے۔ میرے بچوں کا حافظہ کمزور ہے، اللہ کا نام ہے نا یا قوی یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عورتوں کو عمرے میں بھی پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ پردے کا حکم جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے، عمرہ تو سنت ہے اور پردہ تو قرآن کے حکم کے مطابق فرض ہے کہ اللہ نے۔ اور بی بی عائشہ خود عمرے کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے ہم دیکھتے کہ مرد قریب آنے والے ہیں، سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے کے آگے کپڑا کھینچ لیتے تھے، اور جب مرد دور ہو جاتے تھے پھر ہٹا دیتے تھے۔ بد نظری کی عادت جو ہے میرا بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو دل میں کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، اور یہاں جو بھی آیا ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کے مہمانوں کو اگر ہم چھیڑیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے بد نظری سے بچیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد مرد ہے یا عورت اگر 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے بد نظری سے بچا، تو اللہ بچا دیتے ہیں۔ میں عالم بننا چاہتا ہوں، میرا گناہوں کی وجہ سے ذہن خراب ہے، تو گناہ چھوڑ دیں، بس عالم بن جائیں گے۔ جب تمہیں پتہ ہی ہے بیماری کا تو اس بیماری کو چھوڑ دو۔ کچھ طالب العلم گئے تھے امام وقیع کے پاس، ان کو جا کے کہا کہ حضرت ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارا حافظہ کمزور ہے، باتیں بھول جاتی ہیں۔ کہتے ہیں شکونا الی وقیع، شکوت الی وقیع سوء حفظی، ہم نے امام وقیع کو اپنے حافظے کی خرابی کی بات کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، حافظہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ یہ گناہ جو ہے نا یہ تباہ کرتا ہے، اس لیے بڑے بڑے علماء ہوتے گئے کہ کم من اہل العلم ضیعوا العلم بین افغاز النساء، کتنے بڑے بڑے علم والے تھے جنہوں نے عورتوں کی ٹانگوں میں اپنا علم ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اصل بات یہی ہے، بس اس سے بچو، اس سے بچ گئے تو سب سے بچ گئے۔ اتنی احتیاط ہوتی تھی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے پر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، جس کو شک ہو تو کافر ہو جائے گا۔ حضور اعتکاف میں تھے مسجد میں، آپ کی بی بی آپ کو مسجد میں ملنے کے لیے آئی، پھر حضور اٹھ کے بی بی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کا نبی اس کو اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک جا رہے ہیں۔ جب دروازے کے قریب گئے تو سامنے 2 صحابی گزر رہے، فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گئے، اور فرمایا ہذہ صفیہ زوجتی، یہ بی بی صفیہ میری بیوی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں بھی کبھی ہمارے دل میں کوئی شک آ سکتا ہے؟ پر میں آ جاتا تو تمہارا ایمان چلا جاتا، میں نے تمہارا ایمان بچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اتنی یعنی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ان کی عمر میرے خیال میں جب ہم وہاں پڑھتے تھے میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ 90 کے قریب تھی، لکڑی پہ چلتے تھے، بڑھاپا تھا، لوگ بڑے آتے تھے ان کے پاس دعا کے لیے، تعویذ کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی عورت آئے تو اس کو میرے کمرے میں اکیلا نہیں بھیجنا، اس کے ساتھ آنا 1-2 آدمی۔ ایک دن طلباء نے مذاق کی، انہوں نے کہا حضرت 90 سال عمر ہو گئی، کمر جھک گئی، اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ عورت آئے گی تو تمہیں کچھ ہوگا؟ فرمایا شیطان کا کیا پتہ ہے، کسی وقت بھی آدمی کو گمراہ کر دے۔ اس لیے بچو گے تو بچو گے نا۔
میرے والد احرام کے حال میں تھے، ایک نے عطر ہاتھی لگایا، والد صاحب نے دوسرے ہاتھ مسئلہ فوری یا دونوں ہاتھوں کو دھو ڈالا، کچھ نہیں ہے، کوئی دم نہیں۔ گھر کے اندر ماں ہے یا میری بہویں ہیں تو اگر مرد آگے کھڑا ہو کے ان کو جماعت کرائے بالکل جائز ہے، لیکن آپ فرض نماز مسجد میں پڑھا کرو۔ اگر کبھی نماز نہ ہو تو پھر گھر میں جا کر ان کو پیچھے کھڑا کر کے آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو دین والے اور خیر والے اور مودت والے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دروازے پہ آئے ہیں سب کا آنا عمرہ زیارت قبول منظور فرما، یا اللہ سب کو حرمین شریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا ارحم الراحمین پورے عالم میں جہاں بھی مسجد ہے مدرسہ ہے دین کے ادارے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے تحفیظ ہے تدریس ہے اجتماع ہے سب کو کامیاب و کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔